بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات دوم سبق نمبر 112. باب النفخ فی الصور. یاتی مصنف علیہ الرحمہ نفخ فی الصور کے جو مسائل احادیث شریفہ کی روشنی میں وہ ذکر کر رہے ہیں. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40، دو نفخوں کی بیچ تقریباً 40 ہوں گے. اب 40 کیا؟ قال یا ابو ہریرہ اربعون یوما قال بیت لا ادری، معلوم نہیں. قالوا اربعون شهرا، کیا 40 کا 40 مہینوں کا ذکر؟ قال بیت لا ادری. قال اربعون سنة، کیا 40 سال مراد؟ قال بیت. ثم ينزل الله من السماء ماء، ثم ينزل، پھر اللہ بارش برسائیں گے کچھ کس شکل میں؟ شبنم کی شکل میں. فینبتون کما ینبت البقل، لوگ اگ جائیں گے جیسے کہ سبزی گیا اگتا ہے، اس طرح سے لوگ پیدا ہوں گے. ولیس من الانسان شیء لا یبلا الا عظما واحدا، کہ انسان کا سارا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ بسیدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، راک اور مٹی بن جاتے ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں. صرف ایک ہڈی، وہو عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جو کیا ہے دم کی شکل سی ہے، وہ ہڈی بسیدی نہیں ہوگی. ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اس سے دوبارہ سارے اعضاء بنائے جائیں گے. نقطہ آغاز سب کے لیے بنیادی. متفق ہے. پھر بات میں قال کل ابن آدم یاکلہ التراب، بدن کا پورا انسان اور پورے اعضاء تمام اعضاء مٹی کھا جاتی ہیں. الا عجب الذنب، صرف وہ جو آخر والی دم کی سی شکل ہے ہڈی، وہ نئی بسیدہ ہوتی. منہ خلق وفیہ یرکب، اسی سے پہلے بھی بنایا گیا تھا اور اس سے دوبارہ بھی بنا کر کھڑا کیا جائے گا. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن زمین کو کھینچ کر اٹھا کر، ویت السماء بیمینہ، اور داہنے ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ دے گا. ثم یقول انا الملک، بادشاہ حقیقی میں ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہیں وہ جو خود کو زیادہ بادشاہ دکھانے والے بولنے والے تھے، کہاں گئے؟ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، یہ صاحب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ آسمانوں کو زمینوں کو کھینچ دے گا، لپیٹ دے گا، جیسے کہ ایک انسان یا منشی کسی کاغذ صفحے کو لپیٹ دے اور زور دے کر چر چر کی آواز اس سے نکل جائے. تو اللہ رب العزت کی ذات بہت طاقت والی ہے، وہ سب کو ایسے ہی کر دے گا. ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ اونچے ہونے والے، سر چڑھانے والے، سر چڑھنے والے. ثم یأتی الارضین، پھر زمینوں کو کیا کر دے گا؟ لپٹ دے گا. بشمالی، پھر یأخذہن بید الاخری، دوسرے ہاتھ میں. ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں بڑیا بننے والے، کہاں ہیں وہ جابر، اور کہاں ہیں وہ ظالم وغیرہ. آگے عبداللہ بن مسعود سے کہتے جاء حبر من الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم یہودی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا. فقال یا محمد ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبعین، اللہ قیامت کے دن زمینوں کو جمع کر کے زور دے کر کھینچ کر ایک انگلی پر رکھ دیں گے. والارضین علی اصبع، اور زمینیں دوسری انگلی پر. والجبال والشجر علی اصبع، پہاڑ درخت وغیرہ جنگلات سب دوسری انگلی پر. والماء والسراب، پانی سمندر تخت سرا تک.
نامناک مٹی جو ہے نا وہاں تک علائز دائن ایک اور انگلی پر ہوگی، وسائر الخلق اور تمام کائنات علائز دائن کسی اور انگلی پر ہوگی. ثم یذہن اللہ پھر ان کو حرکت دیں گے، جوڑیں گے، زور دیں گے. فیقولن الملک وانا اللہ، مالک بادشاہ، تصرف متصرف تصرف کرنے والا تو وہی ہے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب مما قال الحبر، پیغمبر علیہ السلام اس عالم کی باتوں سے ہنسے. کہ بس اس نے صرف ظاہری معنی سمجھ لے اس عالم نے، حقیقی معنی اس نے پورا سمجھا نہیں ہے. اور اس پر بھی ہنسے کہ اللہ کی قدرت باہرہ ہوگی، ظاہرہ سب پر آیا ہوگی اس دن. اور اس اعتبار سے بھی کہ متشابہات کی بات اس میں زیادہ حصہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک انگلی سے دوسری انگلی سے، اس میں تو لوگ پھسل جاتے نا. بس یہ کہہ دے کہ اللہ بہت طاقتور ہے، زمین وغیرہ کو سب کو جھنجھوڑ دیں گے. اور اس پر بھی تبسم فرمایا کہ جب اتنی حقیقت کا تمہیں پتہ ہے لیکن وہ قدر تم نے نہیں کی جو اللہ کی کرنی چاہیے. تصدیقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جب تم اتنی قدرت کا کیا ہے اعتراف ہے تو پھر بہت سی یہودی وغیرہ نے عزیر کو کیوں کہا کہ عزیر بن اللہ، عزیر اللہ وغیرہ کہا، کیوں شرک کیا؟ اللہ کو جب اتنی قدرت تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت. آگے عائشہ صاحبہ سے روایت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله، میں نے پیغمبر سے اللہ کی اس قول کی تشریح اور مطلب کو پوچھا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ بین یکون الناس یومئذ، جب زمین بدل جائے گی، زمین الٹ جائے گی. یوم تبدل الارض منا جب زمین الٹ جائے گی، بدل تبدیل کا معنی بدل دینا، کسی چیز کی صرف ظاہری صورت بدل جائے، بالکل ماہیت اور حقیقت ہی بدل جائے. اور قیامت کے دن جب زمین بدل جائے گی وغیرہ یا تو لوہا اور گرم بن جائے گی وغیرہ، یا الٹ دیں گے اللہ. تو چلو جو بھی ہو اللہ کے علم کے مطابق جب یہ الٹ جائے بدل جائے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ قال علی الصراط، پل صراط پر ہوں گے. اور جو ہم جا رہے دنیا میں سب پل صراط ہے ہمارے لیے. یعنی جیسے کہ صراط مستقیم پر جانا ضروری ہے، صراط مستقیم پر سیدھا جائے گے تو پل صراط بھی پاؤ گے، اسے پار کر جائے گے. اگر کوئی سے ہٹے گا تو پھر پل صراط سے ادھر ادھر ہٹ جائے گا، گر جائے گا نیچے. ابو ہریرہ سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج چاند بھی نور کیے جائیں گے، ان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا. الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انعم یا انعم، کیسے میں فرحت پا سکتا ہوں، کیسے میں خوش ہو جاؤں، اسودہ حال ہو جاؤں. وصاحب السور قد التقمہ، کہ سور والے نے سور کو منہ میں رکھا ہے. وَأَصْغَى سَمْعُهُ، اس نے کان لگائے ہیں اللہ کے حکم کو. وَحَنَا جَبْهَتَهُ، پیشانی اور سر کو بطور تعظیم اس نے جھکا دیا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے. يَنْتَظِرُ، سے انتظار مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ، کب اسے حکم ہوگا پھونکنے کا. فقالوا کہ یا رسول اللہ تأمرنا، ہمیں کیا کہنا ہے، کیا حکم ہے. قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، زیادہ زیادہ پڑھا کرو کہ اللہ تمہاری کفایت کرے اور تمہارے کام بنائے کارساز رب. عبداللہ بن عمر سے روایت رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول السور قرن ينفخ فیہ، سور سینگ کی مانند اس میں پھونک ماری جائے گی. الفصل الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول فی قول تعالی فإذا نقر فی الناقور، کہ جب اس سور میں پھونکا جائے، نقر من پھونکا جائے، سور
سور مراد ہے. والراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الاولى پہلے سور مراد ہے. والرادفة رادف مانا بعد میں، الثانیہ دوسرا مراد ہے کہ اس کے بعد ہوگا. رواہ البخاری ترجمہ باب. وعن ابی سعید قال ساکت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السور، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا صاحب سور کا ذکر کیا. وقال عن یمین جبریل، اس کی داہنی جانب جبریل ہوتے ہیں، وعن یساری میکائیل، اور بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. وعن ابی رزین العقیل قال ساکت قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف یعید اللہ الخلق، اللہ کیسے دوبارہ مخلوق زندہ کریں گے. وما آیت ذالک فی خلقہ، اس کی کیا نشانی ہو سکتی ہے اور کس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں، کیا ہم زندگی میں اس کا کبھی مشاہدہ کر چکے ہیں. قال فرمائے کیوں نہیں، ما مررت بواد قومک، کیا آپ کسی جگہ صحرا وغیرہ قحط زدہ زمین پر سے گزرے ہوں گے نا. جدبن قحط زدہ زمین، بنجر زمین. ثم مررت به، کبھی پھر اگر وہاں سے آپ کا دوبارہ گزر ہوا ہو تو یہتز خضرا، وہاں کی بالکل قحط زدہ زمین بنجر زرخیز ہوتی ہیں، وہاں سبزہ ہوتا ہے، سبزہ زار بن جاتے ہیں. کیسا دیکھے آپ نے؟ قلت نعم، جی ہاں بالکل یہ سبھی دیکھنے کو ہوا ہے. قال فتلك آیت المحل، کی یہ نشانی ہے نا جس سے اللہ رب العزت مرد زمین، بنجر زمین سے، زدہ زمین سے، نا آباد زمین سے آباد کر کے وہاں سے دانے نکل آتے، پھر وہی فصل کٹ جاتی، دوبارہ وہ زمین کیا ہو جاتی ہیں، بالکل کچھ نظر نہیں آتا. تو کذالک یحیی الموتى، اس طرح اللہ دوبارہ انسانوں کو کھڑا کر دیں گے، زندہ کر دیں گے. یا تک تو بات سور کی ہو گئی نا. سور کی بات پھر قیامت، حشر نشر شروع ہو جائے گا. تو اسی کے متعلق باب کہیں کہ باب الحشر، حشر نشر کے احوال اس باب میں ذکر کر رہے ہیں مصنف صاحب. حشر نشر منا اڑانا، بکھیر دینا، اٹھانے کو کہتے ہیں. حاشر ناشر، اٹھنے والا اور اٹھانے والا. الفصل الاول عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء، قیامت کے دن لوگ چٹیل میدان میں جمع کیے جائیں گے، خالی زمین ہوگی، کچھ بھی وہاں نہیں ہوگا، خاک سری زمین. كقرصة نقی، جیسے کہ میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، بالکل سفید چٹیل سیدھا صاف ستھرا. نان جو ہوتے اسی کی طرح زمین ہوگی. لیس فی علم لأحد، کسی کے لیے کوئی نشان وشان نہیں ہوگا. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، زمین ایک روٹی کی مانند ہوگی قیامت کے دن. یتکفؤها الجبار بیدہ، اللہ سے الٹا پلٹا دیں گے. کما یتکفؤ احدکم خبزۃ فی السفر، جیسے تم میں سے کوئی دسترخوان پر روٹی کو الٹاتا پلٹاتا توڑتا ہو رکھتا ہو. نزلا لأہل الجنہ، جنتیوں کے لیے کیا ہوگی، ایک مہمان نوازی ہوگی. فاترجل من الہودی کی یہودی ہے، اس نے کہا فقال بارک الرحمن علیک ابا القاسم، اللہ برکت دے. الا اخبرک بنزل الجنۃ یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن جنتیوں کی جو پہلی خوراک ہوگی اور پہلی ڈش اور پہلا کھانا جو ہوگا کس چیز کا ہوگا. قال بلا، بتائیے. قال تكون الارض خبزۃ واحدہ، زمین ایک ٹکیا کی مانند ہوگی، روٹی کی مانند ہوگی. کما قال النبی علیہ السلام، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیکھا کہ یہودی کی باتوں کو ذرا دیکھی. ثم ضحک، پھر ہنسے. کہ اتنی معلومات کی باوجود اصل میں دل کا درد ہونا چاہیے. حتی بدت نواجذ، دانت مبارک ظاہر ہوگی. ثم قال له اخبرك بإدامهم، کیا میں تمہیں ان کا سالن ترکاری کا بتا دوں. بالام والنون، وہ کیا ہوگا، مچھلی کا جو کیا ہو جگر، اس کا کھانا ہوگا. قالوا ما هذه، کیا ہوتا ہے بالام، بالام کہتے ہیں بیل کو. قال ثور ونون، بیل اور مچھلی کے جو گردے ہوتے ہیں، لڑماس، جگر
اور کہ جو کیا ہے نرم سے ہوتی ہے کل من زائدۃ کبدہما، ان کے کلیجے کا جو بالکل کیا ہو خصوصی ٹکڑا ہو، حصہ بہترین ٹکڑا، زائدہ مانا بہترین، فاضلہ کے معنی میں ہے، تو وہ کہا کہ 70,000 افراد جنتی اس سے کھائیں گے، سب کے لیے ایک ایک خاص کھانا تیار کیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یحشرن ثلاث طرائق، قیامت کے دن لوگ 3 طرح ہوں گے، کچھ تو بلا حساب ہوں گے اور کچھ جو ہے کسی اور حالت میں، کچھ اور حالت، راغبینا کچھ رغبت والے ہوں گے، راہبینا اور کچھ کیا ہوں گے ڈرنے والے ہوں گے، راغبینا راہبینا دونوں ایک ہے، واسنان علی بعیر، اس حال میں کہ 2 اونٹ پر ہوں گے، وثلاث علی بعیر، اور 3 کیا ہوں گے اونٹ پر ہوں گے، یا نوبت بنوبت یا اکٹھا، وربع علی بعیر وعشر علی بعیر، جیسے 10 اونٹ پر، تحشر بقیتہم النار، تشر بقیتہم النار، بقی ان کو آگ آگے لے جائے گی۔ یا تو یہاں پر قیامت کا کوئی قریب والا منظر مراد ہے، کیسا ہوگا، یہ قیامت والی مراد ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب آگ آئے گی نہ تو آگ ان کو لے جائے گی، تقیلہم حیث قالوا، جہاں پر وہ سوئیں گے قیلولہ کریں گے، آگ بھی ان کے پاس ہوگی، وہ وَتَبِيتُمْ حَيْثُ بَاتُوا، جہاں پر بھی رہیں گے رات کو تو آگ بھی وہاں ہوگی۔ جیسے قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا کہ آگ ان کو ایک جگہ جمع کر دی، وَتُصْبِحُوا حَيْثُ أَصْبَحُوا، جہاں صبح ہوگی تو ابھی ہوگی آگے ان کے ساتھ رہے گی، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، جہاں شام کو کسی بھی وقت ہوں گے وہاں پر آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے انکم محشورون حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن تم سب جمع کیے جاؤ گے نہ تمہارے پاؤں میں چپل وپل جوتی کچھ نہیں ہوگا، برہنہ پا، عراة بدن بھی برہنہ ہوں گے، غرلا اور غیر مختون ہوں گے، اقلق ہوں گے۔ ثم قرأ پھر اللہ نے یہ آیت کرتی کہ بدأنا کما بدأنا اول خلق نعیدو، سے پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا جس شکل و صورت میں اسی پر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وعدا علینا ان كنا فاعلین، ہمیں کر کے رہیں گے۔ واول من یکسى یوم القیامة ابراہیم، بطور جزی فضیلت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن خوبصورت لباس زیبتن کیا جائے گا اسے، وَإِنَّ نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ يُؤْخَذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ، میرے کچھ لوگ جو ہے بائیں جانب لائے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے فرشتوں کو، وہاں بھگائیں گے، فقول صحابی میں کہوں گے تو میرے دوست ہے، میرے اصحاب ہے، میرے لوگ ہیں، تو رحم کے لیے تصغیر والا صیغہ کہیں گے یا توڑے ہوں گے، فیقولون لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم، یہ تو آپ کے خلاف جانے والے لوگ تھے، مجھ فرق جب سے آپ جدا ہو گئے ہیں نا ان سے، انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی بلکہ بس یہ پشت جا رہے تھے، مانا سنت سے ہٹے ہوئے تھے وغیرہ۔ فقولوا كما قال العبد الصالح، میں تو وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن، اور کہہ رہے تھے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ پروردگار سے تو کچھ نہ کچھ مناظر ان کی مجھے دکھائی دے رہے تھے جب تک میں زندہ تھا، لیکن جب دنیا سے گئے پھر تو اللہ ہی رحیم کریم اور نگہبان ہے، اس کو پتا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، کہ سب ایک جگہ اٹھائے جائیں گے، پھر تو خواتین بھی ہوگی، وہاں مرد ہوں گے، ينظر بعض الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گے، پھر تو بڑی شرم وغیرہ کی بات ہے، طبی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا فقال عائشہ الامر اشد من ينظر بعض الى بعض، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو یہ سوچ تک نہیں آئے گی کسی کو دیکھ لے، ہر شخص اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوگا کہ اسے تک پتہ بھی نہیں کہ میرے پاس کوئی گزر بھی رہے یا نہیں، کوئی ہے بھی یا نہیں، جیسے کوئی کسی سخت درد میں غم میں مبتلا ہو، ظاہر تو مجھے سلام کو اسے سنائی نہیں دیتا، اسے کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ آج انس سے کہتے ہیں رجل قال یا نبی اللہ،
نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے خدا کے پیغمبر کیف یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامہ، یہ جو آیا ہے کہ کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل جائے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ منہ کے بل جانا تو بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. نمبر دو، ضرورت کیا کہ منہ کے بل کوئی جائے، پو پر جائے نا، جیسے کہ کوئی جیل میں جائے تو پو پر جائے، پیدل جائے، یا منہ کے بل یا الٹ گھسیٹا جائے. مگر اس میں ذلت ہے نا کہ اسے منہ کی بل چلایا جائے. قال قالی صلی اللہ علیہ وسلم الرجلین فی الدنیا، جس پروردگار نے اسے پو کی بل چلایا تھا دنیا میں، الیس قادر علی یمشی علی وجه یوم القیامہ، کیا منہ کی بل اللہ اسے نہیں چلا سکتا؟ ظاہر چلا سکتا، اور یہ تذلیل کے لیے ہوگا، تصغیر کے لیے. آگے کہہ رہے وہاں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول یلقى ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اب کو دیکھیں گے قیامت کے دن. وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، اس کی والد کے چہرے پر کیا ہوں گے؟ غم، گرد و غبار اور کالا چہرہ ہوگا. فیقول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے ابا جان، علم اقول لك لا تحسنی، کیا میں نے آپ کو بہت سمجھایا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا، میری بات مانا کرو، ان رسوائی کا آج میں سامنا نہ کرتا. فیقول له ابوه فاليوم لا سیک، جب ابا جان کے سامنے سارے مناظر کھل جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ میں تو آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، چل آج مجھے سمجھ آئی. فیقول ابراہیم، اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام التماس درخواست کریں گے، یا رب انک وعدتنی الا تخزنی یوم یبعثون، کہ پروردگار آپ نے تو وعدہ دیا تھا نا کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرو گی. فأی خزی اخزا من ابی الابعد، کہ اس سے زیادہ کیا رسوائی ذلت ہوگی میرے لیے کہ میری ابا جان کی یہ حالت دیکھے کہ وہ تو ہلاک ہونے جا رہے ہیں. فیقول اللہ، اللہ سے فرمائیں گے کہ میرے خلیل انی حرمت الجنت علی الکافرین، جنت جانا کافروں کے لیے میری طرف سے حرام ہے، ناممکن ہے کہ وہاں جائے. ثم یقال لابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو ظاہری ذلت اسے نظر آ رہی ہوگی اس کو اللہ ختم کر دیں گے. اسے کہا جائے گا ذرا نیچے دیکھیں، ما تحت رجلیک، نیچے کیا نظر آ رہے؟ فینظر جب دیکھیں فاذا هو بلیخ متلطخ، اسے ایک بچھو نظر آئے گا خون سے لت پت. فیؤخذ بقوائمہ، اسے ٹانگوں سے اور ازار سے اور نیچے سے پکڑا جائے گا اس لتڑے کو. فیلقى فی النار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس سے ابراہیم علیہ السلام کو جو رسوت نظر آ رہی ہوگی وہ رسوت نہیں ہوگی، پھر وہ رسوائی ذلت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ اسے نہیں پہچان پائے گے یہ کون. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا یعرق الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو کے غرق ہو جائیں گے. حتی ذبع عرقهم فی الارض 70 ذراعا، کہ وہ پسینہ زمین میں کیا ہوگا 100 گز تک جائے. ویلجمهم، ان کی منہ تک، کانوں تک اور ناک تک پسینہ چھڑا ہوا ہوگا اور ان کو لگام ڈالی جائے گی. حتی ابلغ اذانهم، اور کسی کی منہ ناک تک وہ پسینہ اوپر اٹھے گا. عن المقداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تدنى الشمس تدنى الشمس تدنى الشمس دنا يدنو تدنى یوم القیامت من الخال، قیامت کے دن سورج قریب لایا جائے گا. حتی تکون من کا مقدار میل کے برابر وہ قریب آ جائے گی. میل سے تو والی میل مراد ہے جو 1 میل 1 فرسخ اور 1 کلومیٹر، یا مراد سے کیا ہے وہ میل جیسے عنصر ما لگاتے ہیں. معلوم ہے فیکون الناس الاقدار عملهم على قدر اعمالهم بالعرق، اسی کی بقدر لوگوں کی پسینہ ہوگا. ومنهم من يكون الى كعبيه، کسی کا تو ٹخنوں تک. ومنهم من يكون الى ركبتيه، کسی کا گھٹنوں تک. ومنهم من يكون الى حقويه، اور کسی کا کھولوں تک اور پسلیوں تک. ومنهم من يلجمهم العرق الجامه، اور بس کی تو ناک اور کانوں تک وہ پسینہ چھڑا ہوا ہوگا. واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بيده الى فيه، منہ کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا. وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى
یا آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا لبیک، فیقول لبیک وسعدیک والخیر کل فی یدیک، تو کہیں گے پروردگار حاضر خدمت ہوں. قال اخرج بعث النار، جہنم کی طرف ایک ٹھولی نکال دو. قال بعث النار، پوچھیں گے کون سی کیا ٹھولی اور کیسے؟ قال من کل 1999 کہ 1000 میں سے 999 بھیج دو جہنم کی طرف. جب یہ بات ہوگی فعنده یشیب الصغیر، وہاں پر جو جوان ہوں گے لڑکے یا جو جوان ہوں گے ان کے بال سفید ہو جائیں گے اس ہولناکی سے اور اس دردناک خبر کی وجہ سے. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حامل خاتون کا حمل گر جائے گا، سکوت حمل ہو جائے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو آپ دیکھ جائیں گے دماغ کام چھوڑ جائے گا، سٹپٹا جائیں گے، دماغ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے کسی کی آنکھ چکرا جائے، کسی کو سر پہ بڑے پتھر سے مار دینا کہ چکرا جاتی ہے، اسی طرح وما هم بسکارى، نشہ وشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی بات اور حکم اور عذاب کی ہولنا کی شدت کی وجہ سے. قال یا رسول اللہ وین ذلک الواحدہ، میں سے پھر کون سا ایک ہوگا جو بچے گا؟ قال ابشروا، تم خوش رہا کرو، فإن منکم رجل یجوج وماجوج 1000، تم میں سے بہو ایک ہوگا جانے کی طرف، اکثر جو یجوج ماجوج کی طرف سے ہوں گے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے قسم کہا کہ والذی نفسی بیدی ارجو تکونوا ربع اہل الجنہ، کہ تم جنتیوں میں چوتھا حصہ ہوں گے. فکبرنا، ہم نے خوشی اور فرح اور تعجب کی وجہ سے اللہ اکبر الحمدللہ. فقال ارجو، مجھے امید ہے تکونوا ثلث اہل الجنہ، تہائی حصہ ہوگی. فکبرنا، پھر ہم نے تکبیر نعرہ کیا. فقال ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، آدھے تم ہوں گے اور باقی تمام دیگر امتوں سے ہوں گے. فکبرنا. قال من انتم فی الناس الا کشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، تم تو مقدار میں اتنے کم ہو جیسے کہ ایک سفید بال والے، ایک سفید بیل جس کے سارے بال سفید، اس میں کیا ہو؟ کالا کیا بال. ظاہر ہے کہ کالا بال تو نظر ہی نہیں آتا پہلے، اگر آ بھی جائے نظر تو بہت کم ہی ہوتا ہے نا. او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا کالے بیل کی چمڑی پر جو بال ہوتے ہیں نا ان میں کوئی سفید بال ہو، تو تمہاری اتنی کیا ہے کم نسبت ہے ان کے مقابلے میں. مانا تم تو ہوں گے زیادہ اور دیگر امتی کیا ہوگی زیادہ ہونے کے باوجود بھی زیادہ ان کے جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اکثر جنت میں جاؤ گے. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقی، اللہ کشف فرمائیں گے، تجلی کشف خاص کیفیت ہوگی، واللہ تعالی ویلیق بشانہ متشابہ ہیں، کہ اللہ کشف فرمائیں گے، تجلی فرمائیں گے، فیجد له کل مومن و مومنہ، ہر مسلمان مرد خاتون سجدے میں گر جائے گا. حیبت عظمت کی سیب کا من کانش فی الدنیا ریان و سما، جو دنیا میں ریا سمت اور شہرت اور نمائش کے لیے کچھ کر رہے تھے، فیضب الیسجد، سجدہ کرنے کے لیے جائے گا، فیود زبر طبقا واحد، اس کی پیٹ نہیں جھکے گی، اس کی پیٹ تختے کے مانند ہو جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیتی الرجل عظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن موٹا پربا شخص آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعودا، مچھر کے برابر بھی، پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، کیونکہ اخلاص وغیرہ سے کھوکھلا ہوگا. وقال اقرأ، اور نہ پڑھ لے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو ہم کوئی وزن نہیں دیں گے، غیر موزون ہوں گے، وزن نہیں ہوگا، منا بھاری نہیں ہوں گے اعمال. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پیغمبر نے آیت پڑھی کہ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین
ریکارڈر مشین کی طرح، ڈیوائس کی طرح اور کیمرے کی طرح سب کچھ دکھائے گی، بتائے گی، بولے گی. قال تدرون، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم اخبار کی کیا باتیں اخبار ہوں گے، کیا خبریں سنائے گی، کیا خبریں ہوگی؟ قال اللہ رسول اللہ، اللہ کو پتا. قال فإن اخبار ان تشهد لكل عبد وما، قیامت کے دن زمین بتا دے گی، گواہی دے گی ہر انسان اور خاتون کے خلاف، بما عمل على ظهرها، جو کچھ اس نے وہاں کیا ہو زمین بتائے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا اور فلاں فلاں وقت میں اس نے یہ کیا تھا، سب کچھ ریکارڈ ہے. ان تقول عمل علی کذا و کذا، اس شخص نے یہ والا کام کیا تھا یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں وقت. قال فاتح اخبار، اس کی اخبار ہوگی. وہاں ہمارے خلاف بہت سارے شہداء گواہ موجود ہے، فرشتے کرامن کاتبین، اللہ تو اسی بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہی دے گی، پیغمبر وغیرہ دیگر. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرما من احد يموت الا ندم، جو بھی مرے گا پشیمان ہوگا. قالوا ما ندامت یا رسول اللہ، کیا ندامت کرے گا، کیا کس بات پر نادم ہوگا؟ قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد، اگر اچھا ہوگا تو اسی پشیمانی کہ کاش کہ میں کچھ اور خیر لاتا، کچھ اور نیک اعمال کرتا، دیکھیں میں نے بیگ ولاد زیادہ نہیں بنا. میں نے کہا مسیح، اگر کیا ہوگا بدکار ہوگا ندیما، اس پر پشیمان ہوگا کہ کاش اللہ کون نزعا، کہ میں مر نہ جاتا، یا یہ مطلب کہ میں کیوں پری اعمال سے باز نہ آتا، کاش کہ کچھ باز آ جاتا. وعنه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت ثلاث اصناف، لوگ تین قسم کے حشر ہوں گے، تین طرح کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے. صنفا مشاۃ، ایک تو وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، ماشی، جن کے اعمال مخلوط ہو، مکس اعمال والے. وصنفا رکبان، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سواری پر ہوں گے، اونٹوں وغیرہ پر ہوں گے، سابقون کاملون اولون لوگ. وصنف علی وجوہہم، اور کچھ چہروں کے بل جا رہے ہوں گے، کافر، ظالم وغیرہ وغیرہ. قیل یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم، چہروں کے بل کیسے جائیں گے، چہرے پر تو جانا مشکل ہے، ممکن ہے. قال ان الذین شاء الاقدام ہیں، جس اللہ نے ان کو پیدل اور پاؤں پر چلانے کی قدرت عطا کی تھی، قادر یمشی علی وجوہہم، وہ چہرے کے بل بھی انہیں چلا سکتے. ہمیں نے تقون بوجیم، ہاں ظاہر ہے کہ چہروں کے بل جب جائیں گے نا تو چہرے کو بچائیں گے کل حدب و شوق، کانٹوں وانٹوں سے اور نشیب و فراز سے. رواہ الترمذی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمائے من سرہ ینظر الی یوم القیامہ، اگر کوئی قیامت کا منظر دیکھنا چاہتے، اس کی کچھ منظر کشی کرنا چاہتا ہے، اس کے احوال و احوال کو ذہن میں کچھ ریکارڈ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے، تو کمر یعین گویا کہ سامنے ہو، مشاہد ہو، تو فلیقرأ، یہ صورتیں پڑھا کرے، اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ صورتیں پڑھا کرے، ان میں قیامت کا منظر ہولناکی وغیرہ نقشہ خوب کھینچا گیا ہے. الفصل الثالث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ان صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، سچ مچ پیغمبر نے فرمایا کہ حدثنی ان الناس یشرون علی ثلاثه افواج، قیامت کے دن لوگ تین طرح ہوں گے، تین شکل میں، تین فوج میں، تین ٹولیاں ہوگی. قسم کے معنی میں ہے. فوجن راکبین، کچھ تو کیا ہوں گے، سوار جا رہے ہوں گے، طاعنین، امید رکھنے والے، کاسین، اور ان کو لباس بھی پہنایا ہوا ہوگا. وفوجن یسحب الملائکہ لوجوہہم، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے چہرے کے بل گھسیٹیں گے، لے جائیں گے. وتشرب النار، ان کو آگے آگ جمع کرے گی. وفوجن یمشون ویسعون، کچھ لوگ جو ہے جا رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ویلقی اللہ لافۃ علی الظہر، اور اللہ کیا کر دے گا، پیرا پر ڈال دے گا سواری پر. فلا يبقى حتى ان رجل تكون له الحديقه يعطيها بذات القدر لا يقدر عليها، کہ پھر اگر کوئی چاہے گا نا کہ اس کو اگر ایک باغ دیا جائے، کس کے بدلے میں، پالان کے بدلے میں، اونٹ کے بدلے میں، لیکن یہ نہیں کر پائے گا.
ساتر نہیں ہوگا کیسا کرے.